آج میں تعلیم کے موضوع پر آپ سے بات کروں گا، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیے گا۔ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ تعلیم ہر انسان، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بنیادی ضرورت ہے، اور یہ انسان کا حق ہے جو کوئی بھی اسے چھین نہیں سکتا، اور نہ ان میں یہ کیٹیگری ہے کہ فلاں بندہ تعلیم حاصل کرے گا اور فلاں بندہ تعلیم حاصل نہیں کرے گا۔ بالکل اس طرح نہیں ہے، بلکہ تعلیم ہر انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو انسان اور حیوان کے درمیان فرق صرف اور صرف تعلیم ہی کی وجہ سے ہے۔ حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم مفت فراہم کرنے کی بندوبست اور پلاننگ کریں گے۔ تعلیم کسی بھی معاشرے کے لیے ترقی کی ضامن ہے، اور یہی تعلیم قوموں کی ترقی اور زوال کی وجہ بنتی ہے۔ اگر ہم تاریخ اوراق کو پلٹنا چاہیں تو جن قوموں نے علم و تحقیق کا دامن تھامے رکھا تھا، وہ قومیں آج حاکم اور غالب ہے، اور ان کی تہذیب غالب تہذیب کہلائی جاتی ہے۔ آج ہم ان کو پریکٹیکل دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ مغربی تہذیب نے ترقی کیوں کی ہے؟ اس لیے ترقی کی ہے کہ انہوں نے علم و تحقیق کا دامن تھامے رکھا تھا، اس لیے آج وہ حاکم ہے اور ہم مغلوب ہے۔ تو جو قومیں بھی ترقی کرنا چاہیں گے تو وہ صرف اور صرف تعلیم ہی کی وجہ سے ترقی پا سکتا ہے۔ تو دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو آج مسلمان مغلوب ہے۔ یہ کیوں مغلوب ہے؟ اس لیے مغلوب ہے کہ انہوں نے علم و تحقیق چھوڑ دیا اور دوسرے قوموں کی نقالی شروع کی، اور دوسری تہذیبوں کے افکار و نظریات پر ایمان لے آئے، تو اس لیے مغلوب و محکوم ہوتی چلی گئی۔ لہٰذا تعلیم کی اگر ہم بات کریں تو تعلیم وہ زیور ہے جو انسان کا کردار سنوارتی ہے۔ دنیا میں اگر ہر چیز دیکھی جائے تو بانٹنے سے گھٹتی ہے اور کم ہوتی چلی جاتی ہے، مگر تعلیم ایک ایسی چیز اور دولت ہے جو بانٹنے سے نہ گھٹتی ہے بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ بلکہ اگر ہم دیکھیں تو انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ صرف اور صرف تعلیم ہی کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو تعلیم حاصل کرنا ہر مذہب میں جائز ہے، بلکہ اگر ہم اسلام میں تعلیم کی طرف دیکھیں تو اس میں تعلیم فرض کیا گیا ہے۔ تعلیم ہر بچے کا بنیادی حق ہے، لیکن پھر بھی زیادہ تر بچوں کو بنیادی تعلیم مہیا نہیں ہو رہی، اور ان کو ہم دیکھ سکتے ہیں مختلف جگہوں پر۔ اور اگر ہم بات کریں پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے شہر ہیں تو اس میں بہت سارے بچے اس طرح ہے کہ وہ بنیادی تعلیم سے محروم ہے اور مختلف جگہوں پر مختلف کاموں سے وابستہ رہتے ہیں۔ تو اس لیے ان بچوں کو بنیادی تعلیم مہیا کرنا حکومت کے ساتھ ساتھ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاشرے میں اپنا کردار ادا کرے۔ تو اسی طرح معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن بھی میدان میں اتری ہے۔ انہوں نے اس طرح کے بچوں کے لیے ایک ادارہ بنایا ہے۔ اس ادارے کا نام ہے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ریہیبلیٹیشن ٹرسٹ۔ تو اس ادارے میں وہ بچے پڑھتے ہیں جو مختلف جگہوں پر کام کرتے ہیں، مثلاً ہوٹلز میں، پارکس میں، سڑکوں اور گلی محلوں میں مختلف چیزیں بیچ رہے ہوتے ہیں یا کباڑ اکٹھا کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے کہ اپنا تعلیم جاری رکھ سکے، اس لیے وہ مختلف جگہوں پر کام کرتے ہیں تاکہ اپنا پیٹ بھر سکے اور اپنے خاندان والوں کو کچھ نہ کچھ سپورٹ دے سکے۔ اسی طرح یونیسیف نے بھی اسٹریٹ چلڈرن کو 3 گروپ میں درجہ بندی کی ہوئی ہے۔ ان میں پہلے نمبر پر وہ بچے ہیں جو مختلف اسٹریٹس، گلی کوچوں اور بازاروں میں رہتے ہیں۔ دن کو وہ مختلف کاموں سے وابستہ رہتے ہیں تاکہ اپنا پیٹ بھر سکے، اور پھر رات کو کسی سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر سو جاتے ہیں۔ ایسے بچوں کو یونیسیف نے اسٹریٹ چلڈرن یعنی اسٹریٹ لیونگ چلڈرن کا نام دیا گیا ہے۔ ان میں دوسرے نمبر پر اسٹریٹ ورکنگ چلڈرن ہے، یعنی یہ وہ بچے ہیں جو مختلف جگہوں پر کام کرتے ہیں مگر رات کو
اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ بچے ہیں جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ مختلف سٹریٹس میں رہتے ہیں، جنہیں چلڈرن فرام اسٹریٹ فیملی کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی یہ وہ بچے ہیں جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ مختلف سٹریٹس میں رہتے ہیں اور مختلف کاموں سے وابستہ ہو کے اپنا پیٹ اور اپنے خاندان کو سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ ان تین گروپ میں جو بچے ہمارے ارد گرد موجود ہیں، اور یہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کے ہر بڑے شہر کے اندر اس طرح کے تینوں کیٹیگری کے بچے ہم کو مل سکتے ہیں۔ اسی طرح کے جو بچے ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر ناخوشگوار زندگی گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو کیا ہم نے ان کے بارے میں کبھی سوچا ہے کہ یہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم نے ان کو کبھی سپورٹ دیا ہوا ہے؟ کیا ہم نے ان کے تعلیم کے بارے میں سوچا ہے کہ ان کے تعلیم کا کیا بنا، ان کے کیریئر کا کیا بنا، ان کے مستقبل کا کیا بنا؟ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سے جتنا بھی ہو سکے اپنے آپ سے ابتدا کرنا چاہیے۔ کیا پتہ ہماری وجہ سے کسی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی آ جائے اور اللہ تعالیٰ یہی عمل اپنے دربار میں قبول فرما کر ہماری بخشش عطا فرمائے۔